الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک واقبل علی اذا ناجیتک۔ آج ہمارا ٹاپک کیونکہ شعبان معظم ہے اور ہم نے چاہا کہ شعبان کے حوالے سے مناجات شعبانیہ جو معصوم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہیں ان کی وضاحت کریں اور ان کے حوالے سے چند معروضات پیش کریں کہ ان میں معصوم نے ہمیں کیا کیا سمجھایا ہے اور دعا کیسے مانگنی چاہیے، معرفت توحید کیا ہے، یہ سب چیزیں ان مناجات شعبانیہ میں موجود ہیں۔ تو گفتگو ہے کہ پہلے یہ جو مناجات دو قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ مناجات اس طرح کرتے ہیں کہ انہیں اپنے اور اپنے خدا کے درمیان احساس فراق اور احساس فاصلہ ہوتا ہے اور انہیں احساس شرمندگی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس احساس شرمندگی کو دور کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں تاکہ ان مناجات کے ذریعے خدا اور بندے کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے۔ اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو وصال حق پر تو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اپنی اوج اور بلندی کی لذت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی مناجات کرتے ہیں۔ تو یہ دو قسم ہو گئی مناجات کرنے والوں کی۔ جو مناجات شعبانیہ ہیں ان کی ابتدا معصوم نے صلوات سے کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واسمع دعائی، اے اللہ میری دعا کو سن، اذا دعوتک جب میں تجھ سے دعا کروں، واسمع ندائی اور میری ندا کو بھی سننا، اذا نادیتک جب میں تجھ سے ندا کروں، تجھے پکاروں، واقبل علی اور میری طرف متوجہ ہونا، اذا ناجیتک جب میں تجھ سے مناجات کروں۔ تین جملے میں نے مناجات کے پڑھے ہیں۔ ان تین جملوں میں سے پہلے کہ معصوم امام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا سے پہلے درود پاک کو پڑھا اور اس دعا کی ابتدا معصوم نے صلوات سے شروع کی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا سے پہلے معصوم نے صلوات کیوں پڑھی اور مناجات شعبانیہ کو صلوات کے ساتھ شروع کیوں کیا؟ تو زیارت جامعہ کبیرہ میں یہ موجود ہے کہ ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و ماواہ و منتہاہ، کہ آل محمد کا گھرانہ
ان ذکر الخیر، جہاں بھی اچھائی کا ذکر ہو، خیر کا ذکر ہوگا، تو ہر خیر کی اصل اللہ نے تو محمد و آل محمد کے گھرانے کو بنایا ہے۔ ہر خیر کی اصل، بنیاد، اول بھی تم ہو، بنیاد بھی تم ہو، فرع اس کی شاخ بھی تم ہو، معدن اس کے معدن بھی تم ہو، یعنی ہر اچھائی تم سے ہی نکلی ہے۔ و ماوا ہو و منتہا ہو، ہر اچھائی کی ابتدا بھی تم محمد و آل محمد کا گھرانہ ہو، اور ہر اچھائی کی انتہا بھی تم محمد و آل محمد کا گھرانہ ہو۔ تو جب ہر چیز کی ابتدا، اصل، بنیاد، فرع اور انتہا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہی کوئی نیکی کا عمل کریں تو ہماری ابتدا اس گھرانے سے ہونی چاہیے کہ جن کو اللہ نے اس نیکی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ معصوم نے اس دعا کی ابتدا درود پاک سے کی ہے۔ دوسری وجہ درود پاک کی، چھٹے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا کانت لہو الی اللہ حاجۃ، کہ جب کسی شخص کو اللہ کی طرف کوئی حاجت ہو، فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، تو اپنی حاجت کے ذکر سے پہلے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات پڑھے۔ ثم يسأل حاجتہ، درود یا صلوات پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرے، اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرے۔ ثم یختم بالصلاۃ علی محمد وآلہ، اور پھر اپنی حاجت کے اختتام پر بھی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات پڑھے۔ معصوم فرماتے ہیں، فإن اللہ عز وجل اکرم من ان یقبل الطرفین ویدع الوسط، اللہ اس چیز سے بلند ہے کہ دعا اور حاجت سے پہلے والا ذکر درود کو قبول کرے، اور دعا کے آخر میں جو درود اور صلوات پڑھا جاتا ہے اس دعا کو بھی قبول کرے، کیونکہ ہم درود میں دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی، تو بھیج، تو اول و آخر کی دعا کو اللہ قبول کر لے۔ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ درمیان میں جو انسان اپنے لیے حاجات مانگتا ہے ان کو اللہ چھوڑ دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ دعا اور حاجت کے اول میں اور حاجت کے آخر میں آپ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں، تاکہ تمہاری دعا رد نہ جائے، بلکہ اللہ تمہاری دعا کو ہر صورت میں قبول فرمائے، کیونکہ درود صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو جب اس کو رد نہیں کرتا تو ان کے دونوں طرف ایسی ابتدا اور انتہا، اور درمیان میں آ جائے گی انسان کی حاجت، تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ دعا کی ابتدا کو بھی قبول کرے اور انتہا کو بھی قبول کرے اور درمیان کو قبول نہ کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کے اول میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی درود پڑھے۔ تو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مناجات شعبانیہ کی ابتدا درود پاک سے کی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔